دوستو، جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، مگر تاج محل کی داستان سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تاج محل حقیقت میں ایک محبت کی زندہ مثال ہے۔ کئی صدیوں سے تاج محل کا ذکر شاعروں کی شاعری کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقار اپنی موسیقی میں اور مصور اپنی تصویروں میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو تاج محل کے متعلق ہے۔ تاج محل کا نام سنتے ہی یا تصویر دیکھتے ہی انسان میں محبت کے لطیف جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ تاج محل دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دہلی سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر آگرہ کا شہر واقع ہے۔ کبھی یہ شہر مغل سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، مگر جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو آگرہ کی محل سرائیں بھی اجڑنے لگیں۔ آج اگر نئے ذہنوں میں آگرہ آتا ہے تو اس کی وجہ مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت نہیں بلکہ تاج محل ہوتا ہے، جسے ہر سال دنیا بھر سے دیکھنے سیاح لاکھوں کی تعداد میں بھارت آتے ہیں۔ تاج محل کو محبت کی یادگار کہا جاتا ہے۔ اسے جدید دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر واقع تاج محل کی تعمیر 17 ستمبر 1613 عیسوی کو اس وقت ہوئی جب اس وقت کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی دوسری بیوی ارجمند بانو دنیا سے رخصت ہو گئی، جس سے شاہ جہاں کو بہت محبت تھی۔ شاہ جہاں نے ارجمند بانو، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی، کی یاد میں ایسی اعلیٰ یادگار بنانے کو حکم دیا جو دنیا بھر میں منفرد ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس معمار نے تاج محل کا نقشہ تیار کیا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے کہ دوبارہ وہ کبھی اس سے زیادہ خوبصورت نقشہ نہ بنا سکے۔ ارجمند بانو یعنی ممتاز محل اور شاہ جہاں کی شادی 1612 عیسوی میں ہوئی اور 18 سالوں میں ممتاز محل نے شاہ جہاں کے 14 بچوں کو جنم دیا۔ ملکہ فوجی مہمات میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی۔ 1630 عیسوی میں برہان پور میں اسی طرح کی ایک مہم کے دوران ملکہ نے اپنے آخری بچے کو جنم دیا اور پیدائش میں پیچیدگی کے باعث انتقال کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیماری کے دوران ہی ممتاز محل نے بادشاہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر شاندار مقبرہ تعمیر کیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں بادشاہ نے فوری طور پر مقبرہ کی تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ فن تعمیر کا یہ نادر نمونہ 5 عناصر پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک دروازہ، باغیچہ، مسجد، نقار خانہ اور تاج محل کا مقبرہ شامل ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے بارے میں کئی قسم کی کہانیاں تاریخ کے صفحات کا حصہ رہی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاہ جہاں اور ممتاز بیگم کے ملنے کی داستان بھی سنائیں گے، جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ ارجمند بانو ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی صاحبزادی تھی۔ ملکہ نور جہاں نہیں چاہتی تھی کہ ارجمند بانو کی شادی شاہ جہاں سے ہو۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے شاہ جہاں کے خلاف سازش کی اور شہنشاہ جہانگیر کو کہہ کر اسے حیدرآباد دکن کو فتح کرنے بھیج دیا۔
جہاں سے شاہ جہاں کی واپسی کے امکانات بہت کم تھے، لیکن کرنا ایسا ہوا کہ شاہ جہاں نے حیدرآباد دکن کو فتح کر لیا۔ جب یہ اطلاع دارالحکومت پہنچی تو ملکہ نور جہاں نے اپنے بھائی آصف خان کو بلا کر تنبیہ کی کہ وہ شاہ جہاں کے ساتھ ارجمند بانو کی شادی نہ کرے۔ آصف خان نے لیت و لال سے کام لیا تو نور جہاں نے اسے خبردار کیا کہ وہ شاہ جہاں کو واپس آنے نہیں دے گی، جس کے بعد نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر کو کہہ کر شاہ جہاں کو نائب السلطنت کا خطاب دلوا دیا کہ یہ اسے حیدرآباد دکن فتح کرنے کی خوشی میں دیا جا رہا ہے اور اب اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں، اور وہ راستے سے ہی واپس لوٹ کر حیدرآباد دکن کا انتظام سنبھال لے۔ شاہ جہاں نے شاہی حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا، اور شاہی محل میں جب وہ ارجمند بانو سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ایک شرط پوری ہونے تک حیدرآباد دکن واپس نہیں جاؤں گا، شہنشاہ جہانگیر بھی اس وقت اس کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی اور شرط پوچھی تو شاہ جہاں نے کہا کہ میں ارجمند بانو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جہانگیر نے دونوں کی شادی کروا دی۔ یوں ملکہ نور جہاں کی کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد جب شاہ جہاں اور ارجمند بانو، جو ممتاز محل کا لقب پا چکی تھی، حیدرآباد دکن میں رہ رہے تھے، ایک روز ملکہ نور جہاں کی طرف سے بھیجا ہوا ایلچی وہاں پہنچا، جس نے خبر دی کہ ممتاز محل کے والد آصف خان شدید بیمار ہیں۔ ممتاز محل یہ خبر سن کر بے چین ہو گئی اور جلدی میں شاہ جہاں کی اجازت سے ایک محافظ لے کر ساتھ نکل پڑی۔ راستے میں ایلچی نے دولت کا لالچ دے کر محافظ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب یہ دہلی پہنچی تو ایلچی نے ممتاز محل کو پائیں باغ میں انتظار کرنے کو کہا، اور سازش کے مطابق شاہ جہاں کا بھائی خسرو پرویز باغ میں ایسے سامنے آیا جیسے اچانک سامنا ہوا ہو۔ وہ ممتاز محل سے الفت کا اظہار کرنے لگا۔ ممتاز محل نے اسے جھڑکا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ ملکہ نور جہاں بھی وہاں پہنچ گئی اور ممتاز محل کو سرزنش کی کہ تم ہمیں اطلاع دیے بغیر یہاں کیسے پہنچ گئی اور خسرو کے ساتھ تمہارے کیا مراسم ہیں۔ یہ واقعہ ایلچی اور محافظ بھی دیکھ رہے تھے۔ ایلچی محافظ کو لے کر فوراً حیدرآباد دکن واپس پہنچا اور شاہ جہاں کے سامنے اس واقعے کو ایسے بنا کر پیش کیا جیسے ممتاز محل نے سارا ڈرامہ خود رچایا ہو۔ شاہ جہاں نے تصدیق کے لیے محافظ سے پوچھا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ جہاں کو ممتاز محل کی بے وفائی کا شدید صدمہ پہنچا۔ اس دوران ملکہ نور جہاں نے جہانگیر کی طرف سے اسے افغانستان کی مہم کے احکامات بھجوا دیے۔ چونکہ تصدیق کا وقت نہیں تھا اور ممتاز محل بھی موجود نہیں تھی، اس لیے شاہ جہاں نے مہم پر جانے کی ٹھانی، مگر دوسری طرف ممتاز محل نے سازش کی بو پاتے ہی فوراً واپسی کا سفر کیا اور اس وقت حیدرآباد دکن پہنچی جب شاہ جہاں افغانستان کی مہم پر جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ ممتاز محل جاتے ہی شاہ جہاں کے قدموں میں گر گئی۔ ملکہ نور جہاں کی سازش بظاہر کامیاب ہو چکی تھی، لیکن ممتاز محل کی طرف سے حقیقت بتانے کے بعد شاہ جہاں نے اپنے ذرائع سے تحقیق کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ممتاز محل کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب ان دونوں کی محبت نے جنون کی شکل اختیار کر لی اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنی محبت کے ذریعے امر ہو گئے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی شادی 1612 عیسوی میں ہوئی اور 19 برس قائم رہی۔ 1630 عیسوی میں جب ممتاز محل کے ہاں زہرا کی پیدائش ہوئی تو وہ زچگی ہی میں فوت ہو گئی۔ ممتاز محل کی موت کا شاہ جہاں نے شدید غم لیا اور ساری زندگی شادی نہ کی اور ممتاز محل سے اپنی محبت کو تاج محل کی صورت میں امر کر دیا۔ تاج محل کی خوبصورتی تو تصدیق شدہ ہے، لیکن اس کے آغاز، تعمیر، مدت تعمیر اور لاگت کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایات جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور مقبول ہے
اس کے مطابق 1630 عیسوی میں ہی تاج محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ایران اور یورپ کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ 20,000 سے زائد مزدوروں نے 20 برس میں اس کی تعمیر کی اور 27 ستمبر 1654 عیسوی کو اس کی تعمیر 22 برس بعد مکمل ہوئی۔ اس پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت آئی۔ ایک قدیم کتاب کے مطابق جو شاہ جہاں کے ایک درباری سے منسوب ہے، اس کے مطابق ممتاز محل نے مرتے وقت شاہ جہاں سے 2 وعدے لیے تھے۔ ایک تو وہ مزید شادی نہیں کریں گے اور دوسرا ان کی یاد میں بے نظیر عمارت تعمیر کریں گے۔ اس قدیم کتاب کے مطابق شاہ جہاں نے ممتاز محل کی وفات کے بعد عمارت کے لیے دریائے جمنا کے کنارے جگہ مخصوص کر دی اور نقشہ بنانے کا حکم دے دیا۔ ممتاز محل کی میت کو 6 ماہ تک مقبرے سے بحر چوک کے دروازے پر جو دوسری زمین موجود تھی وہاں امانتاً دفنایا گیا۔ مقبرے کی عمارت کے لیے جو نقشے پیش کیے گئے، شاہ جہاں نے ان میں سے ایک نقشہ پسند کیا۔ اس کے مطابق لکڑی کا ایک روضہ تعمیر کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی تو 17 مختلف مقامات جن میں بغداد اور یمن کے علاقے شامل تھے وہاں سے سنگ مرمر منگوایا گیا۔ 17 سال کی مدت میں تاج محل تعمیر ہوا۔ اس تاج محل کی تعمیر پر 6 کروڑ 52 لاکھ 321 روپے 10 آنے کی لاگت آئی۔ یہ تمام ڈیٹا ایک قدیم کتاب سے ثابت ہے۔ شاہ جہاں کے ایک درباری عبدالحمید لاہوری کے مطابق تاج محل 12 سال میں تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر کا آغاز ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد 17 ستمبر 1631 عیسوی کو شروع ہوا۔ تاج محل جس کے معنی ملکہ کے تاج کے ہیں، ایک بہت بڑے مستطیل باغ میں بنایا گیا ہے۔ اس کے چاروں طرف سرخ ریت کی دیوار ہے۔ باغ کے دوسرے سرے پر ایک خوبصورت دروازہ ہے جس میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں اور سفید سنگ مرمر میں قرآنی آیات کی دلکش خطاطی کی گئی ہے۔ اس باغ کو جیومیٹریکل ڈیزائن میں ایران کے باغات کی طرز پر اس طرح بنایا گیا کہ یہ باغ پورے کا پورا مقبرے کا حصہ نظر آتا ہے۔ سنگ مرمر کی 2 نہریں جو اس مربع نما باغ کے درمیان میں آپس میں ملتی ہیں، اس باغ کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ گنبد اور مرکزی راستے کے درمیان میں سنگ مرمر کا بنا مچھلیوں کا تالاب ہے جس میں ہر وقت مقبرہ کا عکس منعکس ہوتا رہتا ہے۔ بنیادی طور سے تاج محل ایک مربع نما عمارت ہے جو مربع نما سرخ پتھر سے بنے پلیٹ پر واقع ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر شاندار خوبصورت مینار ہیں۔ اس عمارت میں سب سے دلکش اس کا گنبد ہے جو اس عمارت کے درمیان میں سے ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ گنبد کا قطر 70 فٹ اور پوری عمارت 120 فٹ بلند ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 چھوٹے گنبد ہیں۔ عمارت کی ہر سمت پر نوکیلی محرابیں مقبرہ کے لیے ایک شاندار دروازہ بناتی ہیں۔ مرکزی دروازہ کی محرابوں کے ساتھ چھوٹی محرابیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اس کا فرش شطرنج کی بساط کی مانند سفید اور سیاہ ماربل سے بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں انتہائی متاثر کن لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات اس مقبرہ پر لکھ دی گئیں جو نہ صرف اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ عمارت کے اندرونی ڈیزائن کا ایک حصہ ہیں۔ خطاطی کا یہ اہم ترین کام شیراز ایران کے ماہر خطاط امانت خان نے کیا تھا۔ امانت خان شیرازی کا نام ہی وہ واحد نام ہے جو تاج محل کی گنبد کے اندرونی طرف لکھا ہوا ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے ہی لکھا۔ تاج محل کے طرز تعمیر کو دیکھا جائے تو اس میں بڑی خوبصورتی سے مغلیہ طرز تعمیر میں ایرانی، وسطی ایشیائی اور اسلامی رنگ شامل کیا گیا ہے۔ محرابوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ تاج محل کے مرکزی کمرے میں
मुमताज़ महल और शाहजहां के पत्थर के ताबूत रखे हैं जिन पर बड़े नफीस और बारीक नक्शो निगार बने हुए हैं। इनके जिस्म तो बहुत नीचे कब्रों में दफन हैं, मगर शाहजहां और मुमताज़ महल के इन नुमाइशी ताबूतों पर पिचकारी का ऐसा दिलकश काम किया गया है जिसमें 35 किस्म के कीमती पत्थर जुड़े हुए हैं और दिलकश खताती में मलका बादशाह की तारीफ और अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की गई है। इन ताबूतों के इर्द गिर्द संगे जराहत की एक स्क्रीन पर निहायत बारीक जाली बनाई गई है जिस पर तलाई तारों से काम किया गया है। ताजमहल की दूसरी जानिब सुर्ख रेत के पत्थर से बनी 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद है जिसका मकसद महज तामीराती हुस्न का इजहार है। इस मस्जिद को नमाज के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ मालूमात जो ताजमहल के बारे में आप दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूरी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।